بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمدی صاحب کے ساتھ براہ راست سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب آپ کے علم میں ہوگا جماعت اسلامی پاکستان کے بانی رکن پروفیسر خورشید احمد صاحب 93 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب 1949 میں جماعت اسلامی کا حصہ بنے، کم و بیش 75 سال اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ لیسٹر میں برطانیہ میں انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ ہم نے آپ کی زبانی بھی گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، ان کا ذکر گاہے بگاہے سنا، اور جماعت اسلامی کی تاریخ ان کے بغیر نامکمل ہے، ہر جگہ ان کا نام آتا ہے۔ 75 سال ان کا اس تحریک کے ساتھ شب و روز گزارنا کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا تعارف تھا ان سے، اور ان کی جو خدمات ہیں اس تحریک کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک عہد تمام ہوا ہے، وہ دنیا سے گئے ہیں تو دعوت و عزیمت کی تاریخ کا ایک باب اپنے خاتمے کو پہنچ گیا ہے۔ مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی نے جو عظیم دعوت برپا کی تھی، اس دعوت میں عام لوگ تو شریک ہوئے، ممتاز اہل علم کی بھی ایک بڑی تعداد اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اہل علم اپنا ایک پس منظر رکھتے تھے، ان میں سے کوئی دیوبندی فکر سے متعلق رہا تھا اور ایک بڑے عالم کی حیثیت سے یا تو پہچانا جاتا تھا یا کم سے کم اپنے حلقے میں بہت ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح کے جو لوگ متعلق ہوئے ان میں ندوے کے فضلاء بھی تھے، دیوبند کے فضلاء بھی تھے، اور مدرسۃ الاصلاح کے گلہائے سرسبد بھی۔ مولانا اختر احسن اصلاحی بھی جماعت اسلامی سے ابتدائی میں متعلق ہو گئے تھے۔ ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی اپنا ادارہ چھوڑ کر پٹھان کوٹ آ گئے تھے، اور پھر وہاں سے مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کے ساتھ ہی پاکستان منتقل ہوئے جب بر صغیر کی تقسیم ہو گئی۔ مولانا علی میاں ندوے کے علماء میں مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کو بالعموم علی میاں کہا جاتا ہے، وہ ندوے کے بڑے علماء میں سے تھے، بلکہ امت مسلمہ کے بڑے علماء میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اور دعوت و عزیمت کے موضوع پر اس سے زیادہ مفصل کتاب شاید مسلمانوں کی لائبریری میں آسانی سے تلاش نہ کی جا سکے، وہ بھی آ گئے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ مولانا منظور نعمانی کا تھا، جو الفرقان کے مدیر رہے، معارف الحدیث کے مصنف ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی تعلیم تربیت مختلف اداروں میں ہوئی، یعنی مولانا امین حسن اصلاحی امام فراہی کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کی تعلیم بھی مدرسۃ الاصلاح میں ہوئی، وہ عالم وہاں بنے، لیکن ایک نئی دعوت اٹھی، ایک بڑی غیر معمولی شخصیت کی طرف سے پیش کی گئی۔ اس وقت کے حالات میں ہر شخص منتظر تھا کہ کہیں سے کوئی آواز آئے، تو ان لوگوں نے لبیک کہی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تھے۔ مولانا علی میاں بھی، مولانا منظور نعمانی بھی، مولانا اختر احسن اصلاحی بھی، اور مولانا امین حسن اصلاحی بھی، بلکہ بعد میں انہی اداروں میں خود ان جلیل القدر علماء کے بعض تلامذہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ ہندوستان کی جماعت اسلامی کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں تو زیادہ تعداد، قیادت میں زیادہ تعداد مولانا امین حسن اصلاحی کے تلامذہ کی رہی ہے، یعنی مولانا ابو اللیث اصلاحی انہی کے شاگردوں میں سے تھے، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا جلیل احسن ندوی، اسی طرح اور بہت سے علماء۔ بلکہ ایک منفرد شخصیت بھی مولانا امین حسن اصلاحی کے ابتدائی زمانے کے شاگردوں میں سے ہے، وہ مولانا وحید الدین خان ہیں، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ تو وہاں تو قیادت ان جگہوں سے پیدا ہو بھی رہی تھی، اور وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی جگہوں پر بھی دعوت و عزیمت کی خدمات انجام دیتی تھی، اور مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کی دعوت پر بھی ان میں سے بہت سے لوگوں نے لبیک کہی۔ دیوبند کے اکابر میں مولانا منظور نعمانی تو خیر غیر معمولی شخصیت تھے، لیکن بعض اور شخصیات بھی متوجہ ہوئیں، جیسے مولانا محمد یوسف تھے، جیسے مولانا محمد چراغ تھے، مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب کے شاگردوں میں سے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن خود مولانا سید اللہ صاحب مودودی کی دعوت سے جو نوجوان متعلق ہوئے، یعنی جو جدید تعلیم یافتہ تھے،
کسی پرانے ادارے سے ان کا تعلق نہیں تھا. ہماری دینی تعلیم کا جو نظام ہے، جو ندوے میں، دیوبند میں، مدرسۃ الاسلام میں یا اور مدارس میں جاری ہے، وہ وہاں سے نہیں آئے تھے. ہماری یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے پڑھے ہوئے، کوئی علی گڑھ سے ہے، کوئی ڈھاکہ سے ہے، کوئی پنجاب یونیورسٹی سے ہے. اس طرح کے جو لوگ اس دعوت سے متعلق ہوئے، ان پر اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ان میں بہت ممتاز حیثیت 5 لوگوں کو حاصل ہوئی. یعنی جیسے میں نے بعض اکابر اہل علم کا ذکر کیا، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، خواہ مولانا امین احسن ہوں یا مولانا علی میاں ہوں یا مولانا منظور نعمانی، یہ اس وقت نوجوان لوگ تھے جس وقت ان کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کا سال پیدائش 1903 ہے اور جماعت اسلامی 1941 میں بنی ہے. تو یہ لوگ تو خیر ابتدا میں آ گئے تھے، بانی ارکان میں سے ہیں، اور ان کی اپنی ایک حیثیت تھی. یہ دعوت سے متفق تھے، لیکن ان کے بننے کا عمل، ان کی شخصیات کی تعمیر، ان کا ذہنی پس منظر، وہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کے ہاں وجود پذیر نہیں ہوا. نوجوان جو متعلق ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ جدید تعلیم یافتہ تھے، لہذا انہوں نے اگر دین کی کچھ تعلیم باقاعدہ پائی تو مولانا کے زیر اثر، اگر دین کو سمجھا تو انہی کی تصنیفات اور انہی کی تقریروں اور ان کی گفتگوؤں سے، اور پھر ان میں سے وہ لوگ جو علمی صلاحیت رکھتے تھے، لکھ سکتے تھے، بول سکتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کچھ ذمہ داریاں بھی سنبھالیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان میں جن لوگوں کو بہت غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی، اور کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کی صف ثالث ان سے وجود میں آئی. یعنی مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی تو جماعت کے قائد تھے. اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالغفار حسن، اس طرح کے بزرگ، مولانا علی میاں وغیرہ کے جانے کے بعد یہ تھے جن کو صف ثانی کی قیادت کہا جا سکتا ہے. تو نوجوانوں میں سے جو قیادت پیدا ہوئی، جو علماء پیدا ہوئے اور جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی، میں نے عرض کیا کہ ان میں 5 لوگ ممتاز ترین ہیں. ایک نعیم صدیقی تھے، آپ شاید جانتے ہوں، وہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے. ان کی سیرت پر بڑی غیر معمولی کتاب ہے محسن انسانیت کے نام سے. ان کی بھی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں. قاضی حسین احمد صاحب سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا تو انہوں نے پھر ایک اپنی جماعت بنا لی تھی تحریک اسلامی کے نام سے، اسی میں رہے آخر تک. لیکن جماعت اسلامی کے لیے، مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کے لیے ان کی خدمات بڑی غیر معمولی ہیں. اگر ماچھی ووٹ کے اجتماع کی روداد آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی مدافعت کا فریضہ جن لوگوں نے غیر معمولی طریقے سے انجام دیا، ان میں نعیم صدیقی صاحب بھی تھے. نعیم صدیقی صاحب بڑے غیر معمولی خطیب بھی تھے. یعنی کبھی جب وہ تقریر کرتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان برس پڑا ہے. بہت غیر معمولی طریقے سے اپنی بات کہنے کا اللہ نے ان کو سلیقہ دیا تھا. دوسری جو بڑی غیر معمولی شخصیت تھی وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے. یہ بھی اسی زمانے میں مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی سے متعلق ہوئے. اسی طرح نوجوان تھے اور انہوں نے بھی آ کے اسی حلقے میں تربیت پائی، اسی میں دین کا علم سیکھا، اسی میں بعض چیزوں کو باقاعدہ طریقے سے پڑھا، اور پھر مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کے فکر کو بھی جس طرح کے ہضم کرنے کا حق ہے ہضم کیا. تیسری بڑی حیثیت ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب. ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے غالباً سربراہ رہے. اسی طرح سے جو اسلامی علوم کی تشکیل جدید کا ایک نظم بنا اس کی سربراہی کرتے رہے. تفہیم القرآن کا انگریزی زبان میں سب سے اچھا ترجمہ انہی کے قلم سے ہوا ہے. بہت غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے. ان سے میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، بہت محبت کا تعلق بھی رہا ہے. تو وہ بھی ایک بڑی شخصیت تھے اور ایک عالم فاضل شخصیت. بہت لوگوں نے ان سے استفادہ کیا. صحیح معنی میں جیسے ہم کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں نا کہ شعراء ہیں بہت سے، ان میں یہ استاد شاعر ہیں، تو وہ ایک استاد عالم تھے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب. ان سے آپ ملیں، ان سے آپ بات کریں. ان کے بہت سے واقعات بھی میرے ساتھ بھی پیش آئے. بہت دل نواز شخصیت کے حاملین میں سے تھے، بہت محبت کا تعلق رہا. اس کے بعد پھر 2
لوگ ہیں جن کا نام ہم اپنے زمانہ طالب علم بالعموم اکٹھا ہی سنتے تھے، لیکن یہ انہی اصحاب خمسہ میں سے ہیں، ایک خرم مراد صاحب اور ایک پروفیسر خورشید صاحب۔ خرم مراد صاحب بھی بہت فعال شخصیت تھے، ان کی کچھ امتیازات ہیں جو بڑے غیر معمولی ہیں۔ وہ جس طریقے سے مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی فکر سے وابستہ تھے، اسی طرح انہوں نے مولانا امین حسن اصلاحی سے بھی براہ راست قرآن پڑھا تھا، اور اس کے بہت اثرات تھے ان کے فکر پر۔ جماعت اسلامی کی تربیت میں، ان کے تربیتی حلقوں میں، ان کے بعض ایسے معاملات میں جو بعد میں فکری سطح پر زیر بحث آئے، وہ اپنا ایک زاویہ نظر بھی رکھتے تھے۔ ان سے بھی ملنے کا، بات کرنے کا، بعض چیزوں پہ تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا، اور بعض وہ چیزیں جو بہت معرض بحث میں رہتی ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ ان کو مجھ سے اتفاق تھا، بلکہ اس کا اظہار بھی وہ فرماتے تھے۔ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس لحاظ سے اب یہ آخری شخصیت تھے پروفیسر خورشید احمد صاحب۔ پروفیسر خورشید احمد صاحب تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا تھا، بہت اچھا لکھتے بھی تھے، ادب کا بہت اچھا ذوق تھا۔ زندہ کی داستان انہوں نے جو لکھی ہے اس میں ان کا ادبی ذوق بھی جھلکتا ہے۔ ترجمان القرآن کا برسوں اداریہ انہی نے لکھا ہے۔ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی، مولانا امین حسن اصلاحی کی تصنیفات کے انہوں نے انگریزی زبان میں ترجمے بھی کیے ہیں۔ اسی طرح سے خود ریاست کے نظم میں بھی بڑے مناصب پر رہے ہیں۔ تو پوری زندگی ان کی اسی فکر کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس کے لوازم بیان کرنے میں، اس کے اطلاقات بیان کرنے میں صرف ہوئی۔ نہایت مخلص، نہایت سنجیدہ، نہایت مہذب، نہایت شائستہ، یہ جو پانچوں لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو سیرت اور کردار کے لحاظ سے، اس دعوت کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے، اپنی علمی خدمات کے لحاظ سے ہمارے لیے سرمایہ تھے، اس ملت کا سرمایہ تھے۔ میرے دل میں ان سب کے لیے بڑی عزت، غیر معمولی احترام ہے۔ پروفیسر صاحب آخری آدمی تھے، اور میرا خیال ہے کہ شاید 90 سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر انہوں نے پائی۔ آج ان کا انتقال ہوا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ہم ایک بڑی شخصیت سے محروم ہوئے ہیں۔ تاریخ کا ایک باب ان کے ساتھ اپنے خاتمے کو پہنچا ہے، ہمیشہ ان کی یاد تازہ رہے گی۔ مجھے اب بھی کبھی ان کے وہ الفاظ نہیں بھولتے جو انہوں نے مولانا امین حسن اصلاحی کی وفات پر ترجمان القرآن میں لکھے تھے۔ ان کا بڑا مفصل مضمون ہے، اس میں انہوں نے مولانا کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بیان کیے ہیں، کچھ جیل کے زمانے کی یادیں بھی تازہ کی ہیں۔ تو آخر میں یہ لکھا ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی کی جو کچھ خاص تحقیقات ہیں ان کا حوالہ دے کر کہ ان کو جب میں پڑھتا ہوں تو دماغ قبول کرتا ہے، دل نہیں مانتا۔ تو اس سے آپ اس کشمکش کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں جو بعض لوگوں کے ہاں اس نئے فکر کے بارے میں ہوئی، یعنی مدرسہ فرائی کا فکر جب اپنی اطلاقی شان سے نمودار ہوا تو اس میں بھی بعض مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ سب ایک ہی جگہ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی سے صبح بیٹھ کے درس حدیث لیا ہے، اور دوپہر کو بیٹھ کے مولانا امین حسن اصلاحی سے قرآن پڑھا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک زمانے میں برکت علی محمدن ہال میں مولانا مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی دونوں ہر جمعے کو یا ہر اتوار کو، اس زمانے میں مجھے اب یاد نہیں ہے، اسی طرح درس دیتے تھے۔ تو اس میں درس حدیث مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی دیتے تھے، درس قرآن مولانا امین حسن اصلاحی دیتے تھے۔ تو یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے رہے، ایسے ہی الگ مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ پھر مارچی گوٹ کے زمانے میں بھی یہ سب لوگ بہت فعال رہے۔ چنانچہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے جو آخری تقریر وہاں کی ہے، اور جس میں انہوں نے اپنا دل گویا لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ وہ کیا کشمکش ہے جس میں کس زاویے سے دیکھتا ہوں، وہ پروفیسر خورشید صاحبی کے بلائے ہوئے ایک اجتماع میں انہوں نے رات کے وقت کی تھی۔ تو ایک پوری تاریخ ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر اب سپرد خاک کر دیے گئے ہوں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہمارے علم میں ان کے حسنات ہی حسنات ہیں۔ ہم نے انہیں نہ کبھی کسی کی برائی کرتے دیکھا،
نہ کبھی کسی برائی میں شریک ہوتے دیکھا، نہ کبھی کسی بحث مباحثے میں تہذیب اور شائستگی کے حدود پار کرتے دیکھا۔ نہایت شائستہ، نہایت مہذب، ایک صاحب علم جیسا کہ ایک صاحب علم کو ہونا چاہیے، ہمارے ہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو، کوتاہیوں کو جو ہم سب انسانوں سے ہو جاتی ہیں، معاف فرما دے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اور کچھ دن تک ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بڑا آدمی ہم میں سے رخصت ہوا ہے۔ اس طرح کے لوگ اختلاف اتفاق سے قطع نظر اس ملت کا اثاثہ ہوتے ہیں، ان کو اسی حیثیت سے یاد رکھنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ پروفیسر خورشید احمد صاحب کی رحلت پر غامدی صاحب کے تاثرات ہم جان رہے تھے، وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔